اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ تمام دوستان خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ہم فارسی کے بیسک کورس 1 کی جو بیسک ہے، بیسک بک فارسی کی، تو وہ ہم پڑھ رہے تھے اور ابھی تک الحمدللہ ہم نے اس کے 59 پیجز کمپلیٹ کیے ہیں۔ آج ہمیں پیج نمبر 60 سے شروع کرنا ہے، لیکن پھر سے ایک بار پیج نمبر 59 کی ہم ایک ریویژن کریں گے انشاءاللہ۔ تو پیج نمبر 59 آپ لوگ کھولے، جلدی سے ریوائز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں بتاؤں گا اردو میں اور اس کا جو فارسی کا جو معنی بنتا ہے انشاءاللہ آپ 1-2 سیکنڈ میں اس کا جواب دیجیے گا اپنی طرف سے، تاکہ اس طرح سے یہ ووکیبلریز جلدی آپ کے مائنڈ میں رہ جائیں گی، کیونکہ جب تک آپ اپنے مائنڈ میں تھوڑا سا بھی وہ سٹریس نہیں لگاؤ گے، یا تھوڑا فورس نہیں لگاؤ گے، یا تھوڑا زور نہیں لگاؤ گے جب تک، تو تب تک یہ چیزیں آپ کو یاد رہنے والی نہیں ہے۔ تو اسی 1-2 سیکنڈ میں اگر نام نہ بھی آتا ہو تو تھوڑا زور لگائے تو اس سے بھی ایک پازیٹیو ایک اس کا اثر رہے گا انشاءاللہ آپ کے ذہن میں۔ خوب، تو سب سے پہلے شاہ سے جو پینٹ ہے اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ شلوار۔ اس کے بعد کینڈل کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ شمع، شین میم عین، شمع۔ اس کے بعد کنگھی کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ شاہ سے، شانے۔ اس کے بعد جو سنگ ہے، سنگ کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ شاہ سے، شاخ، شین الف خ، شاخ۔ خوب، آگے شے سے جو پائپ ہے، گیس کا ہو، پانی کا ہو، جس چیز کا بھی ہو، تو پائپ کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ شیلنگ۔ اس کے بعد شوگر کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ شکر۔ اس کے بعد سویٹس، اس کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ شیرینی۔ اس کے بعد اگلا فوٹو، جنگل کا شیر، دودھ اور پانی کا نلکا، ان تینوں کو ہم کیا پڑھیں گے فارسی میں؟ شیر، شین یر شیر۔ اگلا فوٹو، اونٹ، اونٹ کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ میل اونٹ، کیمل کو کیا پڑھیں گے؟ شو سے شوتھور۔ اس کے بعد اوسٹرچ کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ شوتھور مرغ۔ اس کے بعد شو سے جو اوپر جو گرم پانی کے ذریعے سے جو ہیٹنگ مشین ہے، اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ شو سے شوفاج، شین واو فے الف جے، شوفاج۔ اس کے بعد آخری فوٹو، یہ لکڑیوں کے ذریعے سے گھر کو گرم کرنے کے جو سسٹم ہے، اس کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ شو سے شومینے۔ خوب، تو یہ ریوائز ہو گئی الحمدللہ۔ تو آج آپ لوگ پیج نمبر 60 کھولیں، یہاں سے انشاءاللہ ہم نئے ووکیبلریز سیکھیں گے صاد سے۔ صاد کی سب سے پہلے 6 آوازیں، سا سے سو، سا سی سو، سا سے سو، سا سی سو۔ تو ان 6 آوازوں سے جو بنتے ہیں فوٹو، تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہے کرسی، چیئر۔ تو چیئر کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ سا سے صندلی، کیا پڑھیں گے؟ صندلی۔ جو کرسی ہے چیئر، اس کو فارسی میں صندلی پڑھا جاتا ہے۔ صاد نون سن دال لام یہ دلی، صندلی، صندلی یعنی کرسی۔ خوب، دوسرا فوٹو ڈیزرٹ ہے، یہاں پہ ریگستان۔ تو ریگستان کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سا سے صحرا، کیا پڑھتے ہیں؟ صحرا۔ سا سے سو، سا سے کیا پڑھیں گے؟ صحرا، کیا پڑھیں گے؟ صحرا۔ اردو میں بھی ہم عموماً استعمال کرتے ہیں صحرا۔ ایک ڈیزرٹ بھی ہے جس کو ہم صحرا ڈیزرٹ پڑھتے ہیں، تو یہ صحرا ہی ڈیزرٹ کو کہا جاتا ہے، صحرا۔ خوب، تو تیسرا فوٹو ہے صابن یا سوپ۔ تو سوپ یا صابن کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سو سے صابن، کیا پڑھتے ہیں؟ صابن۔ صاد الف سو بے نون بن، صابن، صابن یعنی صابن، یا جس کو ہم پڑھتے سوپ، صابن پڑھیں گے۔ خوب، اس کے بعد اگلا فوٹو یہاں پہ دیکھیں، بجلی ہے۔ اس کو ہم مثلا جو آسمان سے جو گرجتی ہے نا، وہ والی بجلی، فقط جو لائٹ کے ذریعے سے آتی ہے بجلی وہ نہ، بلکہ جو آسمانوں سے جو گرجتی ہے، اس بجلی کو ہم کیا پڑھیں گے فارسی میں؟ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ میرے ذہن سے نکلا ہے، اس کو تھنڈر کہیں گے، اور ایک نام ہے شاید۔ تو اوورال فوٹو سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، جو آسمانوں میں جب موسم خراب ہوتا ہے تو بادلوں میں جو بجلی گرجتی ہے، اس بجلی کو فارسی میں پڑھا جاتا ہے سو سے صاعقے، کیا پڑھتے ہیں؟ صاعقے۔ صاد الف سو عین قاف ہے، صاعقے۔ خوب، صاعقے یعنی بجلی۔ اگلا فوٹو سے سا سے سو، سے یہاں پہ دیکھیں 0 1 2 3 لکھا ہوا ہے، یہ فارسی سٹائل میں لکھا ہوا ہے، انگلش میں نہیں، یہ فارسی میں۔ تو فارسی میں جو 0 ہوتا ہے بہت چھوٹا لکھا جاتا ہے، عموماً
ڈاٹ لگاتے ہیں وہ لوگ، ایک ڈاٹ لگاتے ہیں جیسے کہ ہم فل اسٹاپ میں جو لگاتے ہیں، تو وہ جو ڈاٹ ہے، ڈاٹ کا معنی ہوتا ہے زیرو. تو زیرو کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سے صفر. کیا پڑھتے ہیں؟ صفر. صاد فے رے صفر، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے صفر. صاد فے رے صفر. خوب. اگلا فوٹو یہاں پہ ہے ساؤنڈ کا. کس چیز کا ہے؟ ساؤنڈ. یہاں پہ دیکھیں ایک کان ہے، وہاں سے دوسری طرف سے ایک اسپیکر کے ذریعے سے آواز آ رہی ہے. تو جو ساؤنڈ ہے یا آواز جس کو ہم اردو میں پڑھتے ہیں، تو آواز کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سے صدا. کیا پڑھتے ہیں؟ صدا. صاد دال الف صدا. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں صدا. خوب. اگلا فوٹو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ایک چٹائی ہے عموم، جو مثلا جو میٹ ہوتی ہے قالین ٹائپ کی، لیکن یہ مخصوص ہے کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ لکڑیوں سے. کس چیز سے؟ لکڑیوں سے. یا مثلا اس طرح کی جو یہاں پہ دیکھیں گول گول ٹائپ کی سلینڈریکل ٹائپ کی جو لکڑیاں ہیں، ان سب کو ملا کے ایک چٹائی جیسا بنایا گیا ہے. تو اس طرح کی جو چٹائی ہے، اس کو کیا پڑھا جاتا ہے؟ سوئی سے. کس سے؟ سواد یہ سوئی سے پڑھیں گے ہم حسیر. کیا پڑھیں گے؟ حسیر. ہے سواد یہ رے. ہے سواد یہ رے. حسیر. حسیر یعنی وہی چٹائی جس کو انگلش میں ہم عموماً میٹ کہہ سکتے. کیا؟ میٹ. یا وہی میٹ ہی صحیح ہے جو چٹائی اردو میں جو پڑھتے ہیں، تو اس کو ہم فارسی میں پڑھیں گے حسیر. خوب. تو ہم نے ابھی تک یہ 8 چیزیں سیکھی الحمدللہ. 8 نہیں 7 چیزیں، کیونکہ یہ اگلا فوٹو ہے وہ خالی ہے. خوب. اس کے بعد نیچے چلے سو سے. سو سے یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلا جو فوٹو ہے وہ کس چیز کا ہے؟ مارننگ کا ہے. کس چیز کا؟ مارننگ. تو مارننگ اردو میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ عموماً صبح. تو فارسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ سو سے. سو سے پڑھتے صبح. کیا پڑھتے؟ صبح. سوات بے ہے صبح. صبح یعنی صبح. اردو میں جو ہم صبح پڑھتے ہیں، فارسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ صبح. تو صبح کہیں گے ہم مارننگ کو. اگلا فوٹو بریک فاسٹ. کیا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں یہاں پہ ایک کھانا مثلا روٹی ہے یہاں پہ. یہ ایرانی روٹی. ایران میں عموماً اس طرح کی روٹی ملتی ہے. تو تھوڑا زوم کریں، آپ لوگوں کو تھوڑا مزہ آئے گا کھانے کی چیزیں دیکھ کے. ایک پلیٹ پہ یہاں پہ کچھ کیا کہتے ہیں، ایک پلیٹ یہاں پہ دیکھیں ایک لال طرح کا ہے، وہ ہے جو ہم عموماً اردو میں کیا جام کہتے ہیں جس کو. تو یہ ہے جام. خوب. ایک جام کے اوپر والے سائڈ میں دیکھیں، لیفٹ سائڈ میں اوپر کی لیفٹ سے چھوٹی سی ایک پلیٹ ہے، وہاں پہ کالا کالا کچھ دکھ رہا ہے، تو وہ ہے خورما ہے. کیا ہے؟ خورما. بلیک خورما ہے. خوب. اس کے ساتھ اوپر کیا ہے؟ جو پی نٹ انگلش میں جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہے یہاں پہ. پی نٹس بھی ہے. اور اس سے اوپر ایک جائے گرین کلر کا آپ کو کچھ دکھے گا، وہ گھاس ٹائپ کا ہے، سبزی ٹائپ کا ہے، جو عموماً ہم سالاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ ہے. اور اسی یہ پی نٹ یا روٹی کے اوپر دیکھیں ایک چھوٹا سا کچھ پنیر جیسا آپ کو لگ رہا ہوگا، یا بٹر ٹائپ کا، تو شاید یہ پنیر ہے یا بٹر ہے. خوب. اور نیچے جام کے نیچے دیکھیں لیفٹ سائڈ میں، جام کے لیفٹ سائڈ میں، خورما کے لیفٹ سائڈ میں یہ سفید سا کچھ ہے، ڈبے ڈبے ٹائپ کا. تو یہ ان کا وہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ شوگر ہے، جو یہ کیوب شیپ میں جو ہوتے وہ والے، یہ کیا ہے؟ شوگر سے. اور نیچے روٹی کے نیچے دیکھیں وہاں پہ کیا ہے؟ یہ پنیر ہے. روٹی کے نیچے ایک جو سفید سے اس کے اندر ایک ڈبے کے اندر ہے اسکوئر ٹائپ کا، تو وہ ہے پنیر. تو اس کے لیفٹ سائڈ میں ہے وہ بلیک ٹی ہے. تو ایرانی بریک فاسٹ کے لیے یہ کھاتے ہیں. آپ لوگ مثلاً کیونکہ مثلا ہماری تہذیب مثلا ہندی پاکستانی ہے ہم، تو ہمارا وہ اسٹائل الگ ہے، لوکیلٹی کے حساب سے بھی الگ الگ ہے. تو ایران میں عموماً جو بریک فاسٹ میں یہ ساری چیزیں کھاتے ہیں. دیکھیں وہ لوگ کس طرح کی ہیلدی چیزیں کھاتے. روٹی کھاتے، روٹی کے ساتھ خورما، پینٹ، وہاں سے بٹر، پھر یہاں سے پنیر، پھر وہاں سے سالاد کے لیے وہ گھاس چھوٹے چھوٹے، خورما، اور اس کے ساتھ ایک بلیک ٹی پیتے ہیں. ہم لوگ یہاں پہ مثلاً یہ کشمیر والے، یہ کرگل والے نمکین چائے پیتے، اس کے اوپر بھی ہم دیکھا تو میٹھا چائے پیتے سارے ہندی پاکستانی. لیکن وہاں پہ ایران میں فقط کالا چائے پیتے، بلیک ٹی. اگر کوئی ان کو کہے نا مثلا ان کو معلوم ہے کہ یہ ہندی پاکستانی یہ دودھ لگا کے چائے پیتے، تو ان کو بہت عجیب سا لگتا ہے، گندا فیل لگتا ہے ان کو. مثلاً اگر ان کو کوئی دے تو ان کو اچھا نہیں لگے گا. لیکن اوورآل یہ جو ہے ان کا بریک فاسٹ سسٹم ہے. تو یہ ایرانی عموماً ہیلدی کھانا کھاتے اسی طرح سے. تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر توفیق ہو تو جو مارننگ میں جو بریک فاسٹ ہے آپ سب انشاءاللہ ہیلدی کھائے، تاکہ انشاءاللہ آپ کی لائف بھی ہیلدی ہو، اور اس صحت اور ہیلتھ کے ساتھ انشاءاللہ آپ دین اسلام کی خدمت کر سکیں انشاءاللہ. خوب. اگلا فوٹو سو سے. سوات واؤ سو سے. یہاں پہ دیکھیے ایک چہرہ ہے، فیس، ایک بچی کا فوٹو کے چہرے کی طرف سرکل کیا گیا ہے. تو اوورآل فیس کو چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، لڑکا ہو لڑکی، بوڑھا بوڑھی جو بھی ہو،
جو فیس ہے انگلش میں جس کو ہم پڑھتے ہیں فیس، FACE فیس یا چہرہ، تو چہرے کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سو نہیں ہے، معذرت، یہ سو، یہ سو ہے، سو سے پڑھیں گے صورت، کیا پڑھیں گے؟ صورت، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، سواد واو سو ریتے رات، صورت۔ خوب، اگلا فوٹو دیکھیں، یہاں پہ کلرز ہیں، کلرز میں سے یہاں پہ ایک کلر کی طرف یہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ پوائنٹ آؤٹ کیا، یعنی ایرو لگایا ہوا ہے۔ تو اس کلر کا نام ہے کس میں؟ فارسی زبان میں سو سے، سواد واو سو ریتے، یہ صورتی، کیا؟ صورتی۔ اوپر جو ہم نے پڑھا تھا صورت کو پڑھیں گے صورتی۔ تو یہ کون سا کلر ہے؟ پنک کلر، انگلش میں پنک پڑھتے ہیں، تو پنک کلر کو فارسی میں پڑھا جاتا ہے صورتی۔ تو دیکھیں صورتی یاد کرنا آسان ہے، صورتی کیسے یاد کریں آپ؟ صورت سے، چہرے کو صورت کہا جاتا ہے، وہ تو ہم سب اردو والوں کو معلوم ہے، تو صورت میں ایک یہ ایڈ کرے تو صورتی بنے گا۔ تو عموماً نا یہ ووکیبلریز اسی طرح سے یاد کی جاتی ہے، اسے ایزی رہتا ہے انسان کے لیے یاد کرنا۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں، مثلاً اردو میں یا کچھ انگلش میں ورڈس ہوتے ہیں، مثلاً یہ ہم نے پڑھا تھا اوپر، یہ جمناسٹک، یہ فارسی میں پڑھا تھا، جمناسٹک آپ کیسے یاد کرو گے؟ انگلش کی جمناسٹک سے۔ خوب، اسی طرح مثلاً ہم نے پڑھا تھا ایک جگہ پہ انگلش ایک ورڈ تھا، پھر سے میرے ذہن سے نکل گیا، وہ کچھ تو تھا، ہاں یہ سینڈوچ، فارسی میں پڑھتے ہیں ساندویچ۔ تو کل کو آپ کوئی کہے کہ فارسی میں اس چیز کو کیا پڑھا جاتا ہے، تو یار یہ کیا پڑھتے تھے، تو وہ ذہن میں وہ والا انگلش والا وہ لائے، ہاں یار سینڈوچ کا انہوں نے توڑ مروڑ کے بنایا ہے، تو سینڈوچ انہوں نے بنایا تھا ساندویچ، ہاں ساندویچ، اس طرح سے۔ مثلاً کل کو کوئی آپ سے پوچھے کہ پنک کلر ہے، پنک کو فارسی میں، پنک کلر کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے، تو آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ فوراً وہ والا یاد کریں، ہاں یار یہ چہرے سے بنتا تھا، چہرے کو صورت کہا جاتا ہے، تو صورت کے آخر میں یہ ایڈ کرنے سے پنک کلر کا نام بنتے، صورت پلس یہ صورتی، اس طرح سے یاد کریں۔ مثلا یہاں پہ دیکھیں اسی کے لیفٹ سائڈ میں ابھی ہم نے پڑھا بریک فاسٹ کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ صبحانے، شاید میں نے نہیں بتایا، وہ بریک فاسٹ کے چکر میں نے شاید وہ ووٹ ہی نہیں بتایا، مجھے لگتا ہے صبحانے کیا پڑھتے ہیں؟ بریک فاسٹ کو پڑھتے ہیں صبحانے۔ ہم اردو میں کیا پڑھتے ہیں؟ اردو ہندی میں ناشتہ، بریک فاسٹ، تو اس کو فارسی میں پڑھیں گے صبحانے۔ تو اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ فارسی زبان میں بریک فاسٹ کو کیا کہا جاتا ہے، تو آپ کو ذہن سے نکل گیا آپ کو، تو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے، مثلاً بریک فاسٹ کو صبحانے کیسے کہتے؟ پہلے دیکھیں صبح ہم نے کہا تھا کہ مارننگ کو پڑھا جاتا ہے صبح، تو صبح میں ہانے لگائے، صبح پلس ہانے، تو وہ کیا ہوگا؟ صبحانے، اس طرح سے یاد کرے۔ اور ایک مثال، مثلاً یہ شلنگ، ہم نے جو اس سے پہلے والے پیج میں پڑھا تھا، شلنگ، شے سے شلنگ پائپ کو کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے جو بالتی زبان والے ہیں یا پرکی زبان والے کرگل ایریا میں، تو وہ لوگ جو گوبر ہوتا ہے، عموماً شاید جتنا مجھے یاد ہے، جو گائے کا جو گوبر ہوتا ہے اس کو شلنگ پڑھتے ہیں، کیا؟ شلنگ، ان کی جو مدر ٹنگ ہے بالتی زبان یا پرکی زبان، شلنگ پڑھتے ہیں وہ لوگ۔ تو اگر ان کو یہ پائپ یاد کرنا ہے فارسی زبان میں، اگر آپ دوستوں میں سے جو بالتی ہے یا جس کو بالتی آتی ہو، تو اس کو یہ پائپ یاد کرنا ہے کہ یار پائپ کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے، تو وہ کیا یاد کرے؟ وہ جو بالتی زبان میں جو گوبر ہے وہ یاد کرے، گوبر کو پڑھتے ہیں شلنگ، تو شلنگ سے آپ کو کیا یاد آئے گا؟ پائپ کا نام تھا شلنگ، وہ شلنگ یاد آ جائے گا۔ دراصل میں نے بھی اسی طرح سے یاد کیا، کیونکہ مجھے بالتی بھی تھوڑی آتی ہے، تو بہت سارے جو ورڈس ہیں جو ہمارے فارسی ووکیبلریز میں آتی ہے، مثلاً یہ شلنگ ہی خود، یہ جو شلنگ ہے پائپ، تو یہ میں نے اسی شلنگ سے یاد کیا تھا، بالتی زبان میں شلنگ پڑھتے ہیں گوبر کو، تو شلنگ سے میں نے شلنگ یاد کیا تھا۔ تو اسی طرح سے آپ کو جو بھی زبان آتی ہو، اردو ہو، انگلش ہو، جو اس سے نزدیک ہو، تو اس کے ذریعے سے یاد کرنے کی کوشش کرے، اس سے یہ جو ووکیبلریز ہے وہ آپ کو نا زیادہ اور جلدی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے، اور کبھی آپ اس کو نہیں بھولو گے۔ تو اس طرح سے آپ لوگ کوشش کریں، انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو آئیڈیا اچھا لگا ہو تو آئندہ کے لیے اس طرح سے آپ لوگ کوشش کیجیے گا انشاءاللہ۔ خوب، یہ پیش مکمل ہے، ایک بار ریوائز کرتے اوپر سے۔ چیئر کو پڑھا جاتا ہے سندلی، ریگستان کو پڑھا جاتا ہے صحرا، آپ لوگ کوشش کریں بیچ میں پڑھنے کی۔ سوپ کو پڑھا جاتا ہے صابن، یہ بجلی کو پڑھا جاتا ہے صاعقے، فقط آسمان کی بجلی، ہاں جو یہاں پہ الیکٹریسٹی ہے جس سے ہم بلب جلتا ہے، باقی چارجنگ موبائل وہ ساری چیزیں، تو اس کو پڑھا جاتا ہے برق، بیر قاف، برق،
یہ جو فقط آسمان کی بجلی کو پڑھیں گے صاعقے. اس کے بعد زیرو کو پڑھا جاتا ہے صفر، آواز کو پڑھا جاتا ہے صدا سی سے. یہ جو چٹائی ہے لکڑی کی اس کو پڑھا جاتا ہے کیا حسیر ہے سواد یہ حسیر. اس کے بعد مارننگ کو پڑھا جاتا ہے صبح، ناشتے کو پڑھا جاتا ہے صبحانے، چہرے کو پڑھا جاتا ہے صورت، اور جو پنک کلر ہے اس کو کیا پڑھا جاتا ہے صورتی. کیا پڑھیں گے صورتی. خوب الحمدللہ یہ پیش مکمل ہے. تو اس کے بعد یہ اگلا پیش آپ لوگ کھولے، کچھ چیزیں ہم ووکیبلری سے یاد کریں گے انشاءاللہ. کنٹینیو کرتے ہیں ذات سے. زے زو زا زی زو پیش نمبر 61. تو سب سے پہلے زا سے یہاں پہ دیکھیں، سب سے پہلے یہاں پہ کیا ہے، یہ ایک ریکارڈر ہے، ٹیپ ریکارڈر آپ کہہ سکتے ہو. یہاں پہ ایک ریکارڈر رکھا گیا ہے. تو یہ ٹیپ ریکارڈر کو ہم وہ چیز جو کسی چیز کو ریکارڈ کرے ریکارڈر، تو یہاں پہ سب سے پہلے ہے ٹیپ ریکارڈر ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنی آواز کو ہم کیا کریں گے ریکارڈ کریں گے. تو اس کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے ضو سے. ضبط، ضوت بے توئی، ضبط. ضبط یعنی ریکارڈ کرنا. چونکہ یہ ریکارڈر ہے اس لیے اس کو ضبط پڑھا جاتا ہے ضوت بے. خوب اس میں باقی چیزیں بھی ہیں، میوزک مثلا یہ آڈیو چیزیں جو بھی ہو آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہو، پلے کر سکتے ہو، لیکن اس میں ریکارڈنگ کا بھی وہاں پہ آپشن ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو عموماً ضبط ہی پڑھا جاتا ہے ضوت بے توئی ضبط. خوب اگلا فوٹو یہاں پہ دیکھیں، دو یہاں پہ بازو ہے، ایک کیا ہے، ایک زیادہ سٹرونگ ہے مضبوط ہے ہٹا کٹا، دوسرا بڑا کمزور ہے. تو جو کمزور ہوتا ہے اس کو پڑھا جاتا ہے ضعیف. کیا پڑھتے ہیں ضعیف. جو بھی چیز ہو، مثلا ایک انسان پورا کمزور ہو تو ہم پڑھیں گے کہ یہ انسان ضعیف ہے. مثلا اس کا ہاتھ کمزور ہو تو ہم پڑھیں گے اس کا ہاتھ ضعیف ہے، اس کا پیر ضعیف ہے. تو ضعیف اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کو ہم پڑھیں گے ضعیف. کیا پڑھیں گے ضعیف. ضوات عین یہ فے ضعیف. خوب اگلا فوٹو ضوا سے. ضوا سے دیکھیں اوپر فوٹو میں ایک پین سے ایک بندہ کاغذ میں کچھ لکھ رہا ہے. یہ کیا کرے، یہ سائن کرے سگنیچر. تو جو سگنیچر ہے اس کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے، سگنیچر کو امضا. کیا پڑھتے ہیں، یہاں پہ ہے ضا امضا، الف میم ایم ضوات الف ضا امضا. امضا یعنی سگنیچر. کوئی فارسی آپ کو کہے کہ فارس والا کہ یہاں پہ امضا کرو یعنی یہاں پہ سگنیچر کرو. اردو میں بھی عموماً ہم استعمال کرتے ہیں امضا. امضا یعنی سگنیچر. خوب اس کے بعد اگلا فوٹو کس چیز کا، یہاں پہ ایک آدمی ہے جو کہاں پہ اسپیس میں گیا ہوا ہے. تو جو اسپیس میں جاتا ہے اس آدمی کو کیا پڑھا جاتا ہے ضو سے. فضا نورد. کیا پڑھتے ہیں فضا نورد. دیکھیں فضا فے ضوات الف فضا. فضا پڑھا جاتا ہے کس کو کہتے ہیں اسپیس کو. فضا فے ضوات الف ضو فضا. فضا یعنی اسپیس. نورد نون واو رے دال. نورد یعنی جو فضا میں جانے والا یا وہاں پہ گھومنے والا. تو فضا نورد یعنی وہیں جو اسپیس میں جاتے ہیں ان لوگوں کو ہم پڑھیں گے فضا نورد. فضا یعنی اسپیس، نورد یعنی جو وہاں پہ جائے. فضا نورد. خوب 4 چیزیں مکمل ہو گئی. اگلا فوٹو دیکھیں زے سے. زے زو زے. زے سے یہاں پہ کیا ہے، ایک سائڈ کی طرف جو ایروس لگے ہوئے ہیں کس کی طرف ہے، سائڈ کی طرف. سائڈ تو جو مثلا فور ایگزامپل یہاں پہ ایک ڈبہ ہے تو ڈبے کی سائڈس کی طرف اشارہ ہے. تو جو سائڈ ہے جس کو ہم انگلش میں سائڈ پڑھتے ہیں، اردو میں کیا پڑھتے شاید کنارہ کہیں گے یا اس طرح سے اوورال جو بھی کہے کنارہ کہہ سکتے شاید ہم. تو اس کو ہم فارسی میں کس سے پڑھیں گے زے سے. ذل. کیا پڑھیں گے ذل. ذات لام عین ذات لام عین ذل. ذل یعنی سائٹ، کسی بھی چیز کی سائٹ. مثلا یہاں پہ سکیئر کی سائٹ ہے ذل پڑھیں گے، ٹرائنگل کی سائٹ ہے ذل پڑھیں گے، اور کسی چیز کی ریکٹینگل ہے اس کی سائٹ کو ہم کیا پڑھیں گے ذل. تو اوورال جو انگلش میں پڑھتے ہیں ہم SID سائٹ، اس کو ہم پڑھیں گے ذل. ذات لام عین زے سے ذل. خوب اگلا فوٹو ہے خالی. اس کے بعد چلے زی. ذات یہ زی. زی سے یہاں پہ کیا ہے دیکھیں آپ فوٹو میں یہاں پہ کچھ چیزیں دی گئی، پلس مائنس سے ڈیوائڈ کرنا اور یہاں پہ ملٹیپلائی کرنا. تو یہ اوورال اس ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کے بارے میں بتا رہے فوٹو، میتھمیٹکس کے بارے میں، کیا میتھ کے بارے میں. تو میتھ کو ہم فارسی میں کیا پڑھتے ہیں زی. ریاضی. کیا پڑھتے ہیں ریاضی. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم ریاضی. ریاضی پڑھتے ہیں ریاضی. مثلا آپ
مثلا آپ کو کون سی کتاب زیادہ پسند ہے تو سامنے والا کہے گا مجھے ریاضی زیادہ پسند ہے. ریاضی یعنی میتھ, MATH, میتھ جو ایک سبجیکٹ ہے جو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں, پلس مائنس ڈیوائڈ ضرب کرنے والی. خوب, تو ریاضی اگر اردو والوں کو تو یاد ہی رہے گا. خوب, اگر کسی کو پھر بھی یاد نہ ہو تو جو میں نے طریقہ بتایا اس حساب سے چلے. ایک نام ہوتا ہے لڑکے کا ریاض, آپ لوگ عموماً نام رکھتے ہیں ہم ایک دوسرے کا, ریاض آپ کے دوستوں میں ہوگا. تو ریاض سے آپ ریاضی یاد کریں, جیسے کہ سورت سے صورتی کیا تھا, یہاں پہ ایک لڑکے کا نام ریاض سے آپ کیا یاد کریں, ریاضی یعنی میتھ. خوب, اگلا فوٹو کس چیز کا یہاں پہ دیکھیں, ایک کورٹ ہے یہاں پہ, عدالت ہے, جہاں پہ کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے سفید ایرو سے, جج کی طرف. کس کی طرف, جج کی طرف. تو جو جج ہے, کورٹ کا جو جج ہوتا ہے اس کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے, قاضی. اردو میں بھی پڑھتے ہیں کیا, قاضی یعنی جو قضاوت کرے, جو ججمنٹ کرے, تو اس کو پڑھیں گے ہم قاضی, قاف الف قا ضاد یہ زی, قاضی. خوب, اگلا فوٹو دیکھیں یہاں پہ کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, مسلس کی طرف. کس کی طرف, مسل. جو فوٹو ہے اس میں دیکھیں مسلس ہے یہاں پہ. تو باڈی کا جو بھی مسل ہو, چاہے یہاں پہ مثلا ٹانگ کا ہو, زانو کا ہو, کندھے کا ہو, جس چیز کا بھی ہو, تو اوورال جو مسل سے اس کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے, زو سے پڑھیں گے عضلے. کیا پڑھیں گے, عضلے. عین ضاد لام ہے عضلے, عین ضاد لام ہے عضلے یعنی مسلس. جو مسلس ہے اس کو ہم فارسی میں پڑھیں گے عضلے. خوب, اس کے بعد اگلا لیفٹ سائڈ میں ہے زو سے یہاں پہ کیا ہے, یہ تو واضح ہے, ہم سب کو پتہ ہے مسلمانوں کو. یہ بچے کے یہاں پہ جو فوٹو ہے وہ کس چیز کا ہے, وضو کا ہے. تو زو ہم کیا پڑھیں گے, وضو, واو ضاد واو وضو. خوب, تو الحمدللہ پیش مکمل ہوا ہے. ایک بار ریویژن کرتے. سب سے پہلا ریکارڈر کو پڑھیں گے ہم ضبط, ضاد بے تو ضبط. جو کمزور ہے اس کو ہم پڑھیں گے ضعیف. سگنیچر کو ہم کیا پڑھیں گے, امضا. جو فضا میں جاتا ہے, اسپیس میں جاتا ہے, ایسٹروناٹ, اس کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے, فضا نورد. اس کے بعد جو سائڈ ہے, سائڈ کو یا ایجز کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے, ذل, ذات لام عین ذل. اس کے بعد جو میتھ ہے اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے, ریاضی. کس سے, ریاض سے, ریاضی. اس کے بعد جو جج ہے اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے, قاضی. اس کے بعد جو مسل سے اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے, عضلے. اس کے بعد جو وضو ہے اس کو ہم کیا پڑھیں گے, وضو. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا یہ جو پیج ہے وہ کمپلیٹ ہوا. تو انشاءاللہ یہ اگلی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ یہاں سے کنٹینیو کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.